علیکم، کیا حال چال ہے ویورز؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار بیچارہ اس قابل نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو ایک دو واقعات ہیں، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، وہ حج پہ چلے گئے۔ جب وہ حج پہ چلے گئے تو انہوں نے اپنا حج مکمل کیا۔ اس سال کچھ 6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ حاجی آئے تھے حج کے لیے۔ تو ان کے دل میں آئی بھی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ کن بندوں کا یا سب کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ان کی یہ حسرت تھی، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کس کا حج قبول ہوا یا سب بندوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو خواب میں ان کو پتہ چلا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے جو بغداد کا رہائشی ہے، اور وہ ایک موچی ہے، جوتے گانٹھنے کا کام کرتا ہے۔ تو آپ جو اللہ کے نیک بندے تھے بڑے پریشان ہوئے اور بڑا تجسس بھی ہوا ان کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو حج پہ بھی نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا کہ اس کا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج وہیں بیٹھے ہوئے قبول فرما لیا، اور جو حج پہ بھی تشریف نہیں لے کے آیا۔ تو آپ نے سفر کی تیاری کی، سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے، وہاں پہ جا کے اس شخص کے متعلق پوچھا اور اس شخص سے پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھے ہی تمہارا حج قبول کر لیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میرا حج قبول ہو جائے۔ ہاں میری نیت تھی حج پہ جانے کی، تو میں نے کچھ پیسے بھی جمع کیے ہوئے تھے، تو میرا ارادہ بھی تھا، میں نے کچھ پیسے بھی جمع کیے ہوئے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہمسائے کے گھر سے بڑی خوشبو آ رہی تھی سالن بننے کی۔ تو میرے بچے کہنے لگے بابا ادھر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑا سا سالن ہی مانگ لیں۔ تو میں اپنے ہمسائے کے گھر گیا، دستک دی دروازے پہ۔ اس شخص نے دروازہ کھولا جو میرا ہمسایہ تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس کو کہا یار میرے بچے بھی آپ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے سالن کی، تو میرے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سالن لے آؤ، ہم بھی کھانا کھا لیں گے۔ وہ شخص رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اور میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے بھوکے تھے ہم۔ تو فلاں جگہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا، تو میں رات کے اندھیرے میں جا کے اس کا گوشت کاٹ کے لے آیا اور وہ میں نے پکا لیا۔ تو یہ میرے لیے تو شاید کیونکہ میں بھوک کی وجہ سے میں اور میرے بچے مر رہے ہیں شاید حلال ہو، لیکن تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات کہی تو میں بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ وہ شخص کہتا، جو موچی تھا، کہتا میں بہت زیادہ اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ میرا ہمسایہ تھا، مجھے اس کی خبر بھی نہیں۔ تو میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے حج کے لیے، 100 دینار یا 200 دینار یا 300 دینار، تو وہ میں نے اپنی جیب سے نکال کے اس شخص کو دے دیے کہ یہ تم پیسے رکھو، اس کے لیے اپنے گھر کا راشن لے کے آؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہیں بیٹھے میرا حج قبول کر لیا، کیوں نیت تھی میری۔ تو وہ شخص جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے، اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہارا
حج قبول کیا ہے، یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے۔ تو آج کل کے دور میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہمارے ہمسائے میں کیا ہے یا ہماری زندگی میں کیا ہے یا ہمارے رشتہ دار کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ آئیے کہ حالانہ کہ اس میں یہاں تک ہے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ایک جگہ پہ جا کے ڈر گیا یا مجھے ایسے محسوس ہونے لگا، مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دے، یعنی کہ اتنے حقوق ہیں۔ تو ایک دوسرے بہن بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھائی کوئی بہن کمزور ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی رزق سے اپنی محنت سے نکال کے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ غریب ہے اور میں امیر ہوں، آج کل کے دور میں آپ سب کو پتہ ہے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ رشتہ داری ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے کہ جن میں 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان میں سے یہ بھی ایک شخص آ جاتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتا ہے۔ تو تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں امیر ہوں کوئی غریب ہے تو اس کے لیے ہم اپنے راستے یا اپنے دروازے بند کر دیں۔ ہمیں اپنے دروازے کھول کے رکھنے چاہیے ان کے لیے بھی۔ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اسی طرح امام علی مقام کے ہاں ایک مانگنے والا آیا تو آپ نے اس کو بٹھا دیا کہ بیٹھو، 1 درہم یا 1 دینار مانگنے کے لیے وہ آیا۔ تو وہ شخص سارا دن بیٹھا رہا، شام ہو گئی تو آپ امام علی مقام کے پاس 500 درہم یا دینار آئے، انہوں نے وہ سارے کے سارے اس کو دے دیے، جتنے بھی پیسے تھے سارے کے سارے ان کو دے دیے۔ یہ نہیں سوچا یہ 1 دینار مانگنے آیا تو میں نے 500 دینار دے دیے۔ اس سے رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا، مفہوم ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے رزق میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ جل جلالہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت واقعات ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام نے روزہ رکھا، 3 دن اسی طرح چلتے رہے، روزہ رکھا، سحری رکھا، پانی سے ہی رکھا۔ جب افطاری کا وقت آتا تو کوئی مانگنے والا آ جاتا تو سارا کچھ اس کو دے دیتے، اور خود پانی سے خود بھی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام پانی سے روزہ رکھتے، پانی سے ہی روزہ کھولا انہوں نے، 3 دن ایسا ہی عمل ہوا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارے جو بھائی بہن رشتہ دار کمزور ہیں، اگر ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہمیں ان کا کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پہ اللہ کا شکر بجا بھی لانا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو ایسے بھی آیا ہے کہ رویا کرو، رویا کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، آپ کسی کے پاس نہیں گئے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس کے رزق میں بھی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ سوچ آ جاتی ہے نا کہ یار ہم اس فقیر کو دیں گے یا اس مانگنے والے کو دے دیں گے، یہ بھائی کمزور ہے اس کو دیں گے، تو میرے پاس تو 100 روپیہ 50 ہے، اس کو دے دیے تو 50 رہ گئے۔ نہیں، اللہ اس 50 میں بھی اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، تمام رشتہ داروں سے مل جل کے رہیں، کسی سے تعلق کو ختم نہ کریں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مقروض ہو گیا، کوئی پریشان حال ہے، تو اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں اضافہ فرمائے گا، ایمان میں اضافہ فرمائے گا۔ اس سے بھی ایمان کی تازگی آتی ہے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا
دوست احباب کا، جس کا بھی آپ خیال رکھ سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان سب کا خیال رکھیں، ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے رزق سے، اپنی کمائی سے لازمی رکھیں، اور کسی کو کوشش کریں پتہ بھی نہ چلے، جیسے فرمایا گیا نا کہ ساتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو غریب تھے ان کے ہاں راشن بھی پہنچاتے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تب جا کے پتہ چلا کہ ان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین چھپ چھپ کے کرتے رہے۔ تو ایسا عمل کریں اپنی زندگی میں، ایسے نیک اعمال کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔